بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آیت پڑھی گئی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157۔ اس کے ابتدائی حصے پہ تو پہلے سب باتیں ہو چکی ہیں۔ آج کے ہمارے درس میں اس آیت کا ٹکڑا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ ان پر یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ اور اس کی رفاقت کی، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، اولئک هم المفلحون وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مراد تک پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے شروع میں اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی صفات تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اس نبی کی صفت یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور وہ بوجھ جو لوگوں کے اوپر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ قید تھے ان کے گردنوں سے نکال کے پھینک دیا، جس کی کل مثال آ گئی تھی۔ آج کے درس میں ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ ان کے عہد میں تھے ان لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ نبی پاک کی رفاقت حاصل کریں اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی مدد کریں، اور وہ جو نور نازل ہوا ہے ان کے ساتھ اس کی اتباع کرنا۔ تو گویا کہ نبی اکرم پر ایمان لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرنا، یہ چار باتیں آج کے درس میں آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کی اتباع کریں گے یہ لوگ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ فلاح پا جائیں گے۔ بہت پیارا جملہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ دیکھیے گویا کہ پورے قرآن کریم کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفات کے اندر سمو دیا۔ اس صفات کے اندر آپ شروع قرآن میں پڑھتے ہیں، الف لام میم سے پڑھتے جائیے، کئی صفات بیان کر کے اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، اور آج اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تحفہ شریعت کا دیا اس سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں جو اس کی اتباع کرے گا وہ فلاح پا جائیں گے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اطاعت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے ساتھ آپ کی تائید و حمایت اور مخالفین کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے، وہ مکمل فلاح پانے والے ہیں، وہ مکمل زمانہ نبوت میں تو یہ تائید و نصرت آپ کی ذات کے ساتھ متعلق تھی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے دین کی تائید و نصرت ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا مصداق
ہے۔ اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن آپ کے حوالے کر دیا، تو اب نبی پاک کی مدد کیا ہے کہ نبی پاک کے دین پر چلنا۔ نبی پاک کے دین پر چلنا کس کی مدد کرنا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نور کی اتباع کرو۔ قرآن کریم کو آیت میں نور سے تعبیر کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح نور ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بھائی آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج جب روشن ہوتا ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ سورج روشن ہوا؟ جی یہ لائٹ جلی ہوئی ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک کتنی اچھی تعبیر اختیار کر رہے ہیں کہ نور خود دلیل نور ہے، یعنی کسی کے تائید کی ضرورت نور کو نہیں ہے، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی اور کلام حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایک امی محض کی زبان سے ایسا اعلیٰ و ابلغ کلام آیا جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی، یہ خود قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری اندھیریوں میں بھی اجالا کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد، نور خود بھی نور ہے اور اندھیریوں کو بھی رخصت کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اندھیروں میں پھنسی ہوئی دنیا کو تاریکیوں سے نکال دیا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شان درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں، اس لیے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں، بحیثیت رسول کے ان پر ایمان لائیں کہ ہمارے وہ رسول ہیں، بحیثیت امیر و حاکم کے ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں، وہ اللہ کے کیا ہے تو اس لیے ہم ان سے گہری، پھر ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اب بحیثیت کمالات نبوت ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں، تعظیم و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع امت پر فرض ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ امت پر آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام و ادب بھی لازم قرار دیا۔ بھائی دیکھیے جتنا ایمان زیادہ بنے گا نا اتنا ہی نبی اکرم کا احترام زیادہ ہوگا، اتنا نبی اکرم کا احترام، اور جتنا ایمان گھٹے گا اتنا نبی کی تعظیم میں انسان کے اندر کمی آئے گی۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے آداب سکھائے گئے۔ کس کے آداب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں، جب رسول موجود ہوں تو رسول کا ادب یہ ہے کہ حضور سے پہلے کلام، اللہ اکبر، اور جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر کیا کریں؟ سنیں۔ ایک آیت قرآن میں اس کی ہدایت فرمائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں، اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کیا نام بیٹا تیرا؟ حارث، کہا اے حارث، ہمارے دوست لوگ بولتے یا محمد، یہ پکارنا چاہیے نہیں پکارنا چاہیے؟ دیکھو چپ ہو، تم لوگ پکارتے ہو، کیوں نہیں پکارنا چاہیے؟ میرے ابو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ جی میرے نزدیک وہ محترم تھے، آپ سب کے نزدیک آپ کے ابو، جی تو کیا بولا؟ میں ابو کو کبھی بولتا تھا میرے ابو کا نام ہے ابراہیم، کہ اے ابراہیم، جی تو جب نبی کو جب اپنے ابو کو نام لے کر کے پکارنا اس طرح ندا کے ساتھ بے ادبی ہے تو رسول کو پکارنا کیسے ادب ہوگا؟
لیکن یار لوگوں کو یہودیوں نے توہین کرانے کے لیے مسلمانوں کو سکھایا کہ محبت یہ ہے کہ کہو یا محمد. میں نے کبھی سنایا تھا آپ کو، ہمارے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بہت بڑے خطیب تھے، ہمارے ہم وطن ہیں، بہار کے ہیں وہ جی. ٹوٹیے ہند کہا جاتا تھا ان کو. لاہور میں تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب نے خط میں لکھا کہ شاہ صاحب آپ کیوں ہم کو یا محمد سے روکتے ہیں. شاہ صاحب نے خط پڑھا، ٹیبل پہ رکھ دیا، تقریر جاری تھی، دھواں دھار تقریر کرتے تھے. اس آدمی نے اپنا نام لکھا تھا نیچے، تو اس کا نام لے کے پکارا مثال کے طور پر عبدالرشید. وہ آدمی کھڑا ہو گیا جس کا لیٹر. شاہ صاحب نے کچھ نہیں کہا، نہ دیکھا نہ سنا. پھر تقریر جاری، 5-10 منٹ تک تقریر جاری رہی. وہ آدمی بیٹھ گیا. پھر 10-15 منٹ جب بیٹھو تو شاہ صاحب نے کہا عبدالرشید لو. وہ پھر کھڑا ہو گیا کہ شاہ صاحب میرا خط کا جواب دیں گے. شاہ صاحب نے کچھ نہیں کہا، تقریر جاری. پھر آدھے گھنٹے بعد شاہ صاحب نے پھر کہا عبدالرشید. وہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا. شاہ صاحب نے کچھ نہیں کہا. تو وہیں سے کہتا ہے کہ شاہ صاحب کیا کھوپڑی کھسک گئی کہ اتنی بار پکارتے ہو مجھے اور مجھے کچھ جواب نہیں دیتے. تو شاہ صاحب زلف رکھتے تھے اور ٹوپی کبھی نہیں پہنتے تھے جی. شاید نماز کے وقت پہنچے، زلف یوں کیا اور کہا سنو سنو، میرے نانا تیرے باپ کے نوکر ہیں. کیونکہ سادات ہیں، وہ سید ہیں. کیا کہا میرے نانا تیرے ابو کے نوکر ہیں، جب چاہتا ہے پکار لیتا ہے یا محمد. کہا سن سن، قرآن کی آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمانوں تم نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو. کہا سنو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، دنیا میں بھی. جو کہا یہودیوں نے سکھا دیا تمہیں یا محمد کہنے کو، باپ کو تو نہیں پکارتا ہے تو. اب میں نے صرف 3 ہی بار تجھے پکارا ہے عبدالرشید، کچھ نہیں کہا. اور میرے نانا تیرے نوکر ہے، جب چاہتا کہتا ہے یا محمد یا محمد یا محمد جی. اس پاؤں میں پڑ گیا. شاہ صاحب آج تک مسئلہ نہیں سمجھا تھا، کسی مولوی نے نہیں سمجھایا. وہ علمی بحث میں لے گئے مجھے. آج سمجھ میں آ گئی. آج جی صحابہ کرام کے درمیان جب نبی اکرم موجود ہوتے، پہلے بھی میں نے بتایا ہے آپ کو، تو اگر کسی صحابی کو نبی اکرم کو مخاطب کرنا ہوتا ہے اپنی طرف متوجہ، تو یہ نہیں کہتا یا محمد، اللہم صلی علی محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے، پھر صحابی سوال کر لیتا. جی سمجھ رہے ہو بات میری دوستوں کہ مجھ سے بھی ناراض ہو جی. تو بیٹا آپ کا کہے آپ کو او خلیل، تو کہو کہ بڑا کمینہ یار، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں، میری داڑھی سفید. یا خلیل، اے خلیل ہیں ابو جان، ابو جی جان کہنا کہاں کس کتاب میں ذرا دکھائیے تو مجھے آپ جی. تو اپنے باپ کے لیے ادب سمجھ میں آ گیا. میرے نبی جس کا اللہ نے ادب کیا ہے پورے قرآن پاک میں، دوستو چیلنج کرتا ہوں آپ کو، میں طالب علم ہوں، جتنے نبی ہیں اللہ نے کہا یا ابراہیم، یا عیسی ابن مریم، یا نوح. کہا نہیں کہا. قرآن کھول کے پڑھو کل سے، قرآن ہے مسجد میں رکھا ہوا، فری میں تم کو دوں گا میں، پڑھو خود ڈھونڈو کل سے. اور ایک جگہ دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو یا محمد. قرآن میں میرے نبی کا نام 4 مقام پہ آیا ہے. محمد رسول اللہ، یا محمد کہیں قرآن میں اللہ نے بھی نہیں کہا ہے. اور آپ کو یار لوگوں نے سکھا دیا، کہا دیکھو یہ جو منع کرتے ہیں نا یہ وہابڑا ہے. ارے ٹھیک ہے ہم وہابڑے رہے، لیکن تم تو یہودی نہ بنو. یہودیوں نے سکھایا کہ مسلمان اپنے نبی کی محبت کے نام پر، تعظیم کے نام پر توہین کریں اور ایمان سے خارج ہیں. اور دوست لوگ اس پر جھگڑے کرتے بومبے میں جی جی جھگڑے کرتے نہیں کرتے. اب آج آپ کے سمجھ میں آ گئی بات
کہ نہیں سمجھ میں آئی، اور نہیں سمجھ میں آئی تو رات میں اللہ سے مانگنا کہ سمجھا دیجیے نبی پاک کا مقام، نبی پاک کے مقام کو اللہ سے مانگیے، کبھی نہ کہیے یا محمد۔ اللہ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ قرآن میں سارے نبیوں کو اللہ نے نام سے پکارا، یا عیسی ابن مریم ہے فلان ہے فلان ہے فلان، لیکن میرے رسول کو کبھی نہیں کہا یا محمد، اللہ ہی نے نہیں کہا، تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جی اور یہ دیکھو قرآن کی آیت آ گئی کہ نبی کو اس طرح مت پکارو، ابھی جب آیت پڑھ کے میں بیان ہی سنا رہا ہوں آپ کو، اب سنیے ذرا غور سے اور استغفار پڑھ لیجیے آج کا، ٹھیک ہے؟ کہیے گا نہیں کہیے گا؟ جی اب سنیے، آپ کے دل میں خلجان آئے گا یہاں سے جب اٹھیے گا تب، میرے سامنے نہیں آئے گا، مسجد سے نکلیے گا تب خلجان آئے گا، مولوی صاحب ایسا کیسا؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی نہیں نماز؟ نبی پاک پر درود پڑھی؟ کیا پڑھی؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے السلام علیکہ یا محمد، صفات کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، کس کے ساتھ؟ صفات کے ساتھ۔ اور سن لیجئے یہ کیوں کہا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ لفظ کس کا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی بیٹا کس کا لفظ ہے؟ یہ رب ذوالجلال نے شب معراج میں جب محمد گئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس، تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہیں تحفہ؟ اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفہ مانگتے ہیں، کیا لائے؟ تو آپ نے کہا التحیات والصلوات والطیبات، جانی مالی اور تمام تر کی عبادتیں رب ذوالجلال تیرے لیے، تیری نیاز میں ہے۔ نیاز دیتے نا آپ لوگ، حضور اکرم نے اللہ کی جناب میں نیاز پیش کیا ہے، آپ لوگ جنرل نیازی ہیں جو سلنڈر کروا دیا، تباہ و برباد کروا دیا جی۔ تو اللہ نے کہا السلام علیکہ یا ایھا النبی، ماروں گا ایک تھپڑ، شادی تو سو گیا بھوکا ہے، چل تجھے چائے پلا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہ جو آپ تحیات میں پڑھتے ہیں بھیا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ نے خود رسول اللہ کو سلام کہا ہے، اللہ نے یا محمد نہیں نہ کہا ایھا، اسی لیے میں نے کہا دیکھیے نبی پاک کا نام قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، 3 جگہ کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں نماز میں، ایک جگہ بہت وہ الفاظ بھاری ہیں، سورہ اس میں سورت کا نام ہی ہے سورہ محمد جی۔ تو قرآن میں کیا آیا؟ وما محمد الا رسول، رسول کا ذکر آ گیا، محمد الرسول اللہ آیا نہیں آیا؟ ما كان محمد ابا احد من الرجال، یا لفظ نہیں استعمال کیا اللہ نے، اللہ خود میرے رسول کا احترام کرتا ہے، بھیا آپ بھی احترام کرو۔ اب آج سمجھ میں آ گیا نا مسئلہ، تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ وہ ہابڑا ہے، ارے وہ ہابڑا نہیں، ہابڑا کا پول وہ کلکتہ میں ہے، انڈیا میں ہے نا بیٹا ہابڑا کا پول، یہ ویسا مت بناؤ، دیکھو اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو۔ اور سنیے روضہ رسول پہ بھی جا کے آپ سلام کرتے ہیں، سچی سچی بولیے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا محمد، سچ بولو جتنے بیٹھے ہو، جو گئے ہو روضہ رسول پر اس لفظ سے سلام کیا آپ نے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، یا محمد کسی نے نہیں کہا۔ پھر بھی دوست لوگ انڈیا میں پاکستان میں بولتے یا محمد ہیں، ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ جو منع کرے تو کہتے وہی وہابڑا ہے، لے ایسا وہابڑا، چل بھائی تو خوب توہین کیا کر تو پھر شفاعت کی امید بھی نہ رکھنا، تم اگر دوست میرے نہیں ہو، یہودیوں کی اتباع کرتے ہو تو پھر تم ہمارے نبی کے نہیں ہو۔ یہ تو قرآن آ گئی نا بھائی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، تم رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں جیسے میں نے کہا او عثمان، او فلان، او فلان، او یہ بولتے نا، بولتے اے بیٹا ندیم، اے بولتے اے، تو یا محمد کا ترجمہ ہوا اے محمد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ توہین مجھ سے میرے نبی کی نہ کروائیے گا، پھر وہ تو مومن ہی نہیں،
جی جو میرے رسول کی توہین کرے وہ چل بابا ذرا سنو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احتیاط. ہاں پہلے اس آیت کا ترجمہ آج میں اس آیت پر متنبع کیا گیا کہ اس کے خلاف کوئی کام بے ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال حبط اور برباد ہو جائیں گے. سن لیجئے حضور کی جو توہین کرے گا اس کی وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے, اس کی سب نیکی ختم. اچھا سنیے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. کبھی عمرہ میں گئے؟ کون کون گیا ہاتھ اٹھاؤ. چلو روضہ رسول پہ کس کس نے آیت پڑھی لکھی؟ کیا آیت لکھی ہوئی ذرا پڑھیے جس نے دیکھ دیا ہے دیکھا ہے. بول بیٹا تو ابھی آیا ہے, پتہ ہی نہیں کیا لکھی. نہیں پتا نا وہ جو ان کے باہر لکھی ہے. ہاں پڑھی تو ہے لیکن یاد نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اللہ کا حکم یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اے ایمان والو نبی کے پاس اپنی آواز کو بلند وَإِن تَجْهَرُوا لَهُ اگر تم بلند کرو گے كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو تو ان تحبط اعمالکم تم مسلمان کے بجائے کافر ہو جاؤ گے. وانتم لا تشعرون تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. محبت میں جا کر کے ادھر یہ اس طرح بھی السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنے سے جو پڑھے گا تو وہ بھی مسلمان کے بجائے کچھ اور ہو جائے گا. اس طرح بھی پڑھنا وہاں درست ہے. اس سے اذیت ہوگی. اس سے ابھی آپ کل میں کوئی پڑھ رہا تھا نام بھول گیا بیٹا تیرا میں دیکھ عبید کہ ابھی مدینہ مسجد رسول میں ایئر کنڈیشن کا پلانٹ ہے نا بھائی الیکٹریشن والے بتاؤ معلوم ہے آپ کو یہ پلانٹ بالکل قریب لگنے والا تھا لیکن سعودیہ حکومت نے کہا یا جو پلانٹ لگے گا تو ڈرل ہوں گے اور اس کا ساؤنڈ ہوگا اور محمد کو اذیت ہوگی اس لیے 9-10 کلومیٹر مدینے سے دور پلانٹ لگایا گیا ہے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ پائپ لائن ایسی کی. سنو لوگ تو ان کو کہتے ہیں وہابی. دیکھ لو کروڑوں روپے سعودیہ نے خرچ کیا اس پر. اب پلانٹ کہاں ہے؟ احد پہاڑی دیکھی دیکھ لیجیے. جزاک کل میں پڑھ رہا تھا اس کو کہ شاہ فہد نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نجار تھا کارپینٹر تو اس کا گھر کہیں قریب تھا تو بیچارہ ظاہر سی نجار جو ہوتا ہے کارپینٹر وہ ٹھوکم ٹھاکی کرتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا میرے آقا کو نہ تکلیف پہنچاؤ. حضرت عائشہ نے منع کیا یہ تو ٹھوکتے ہو کانٹی سمجھتے ہو. کانٹی کس کو انگریزی میں کیا کیلا یا انگریزی میں کیا بولیں گے؟ میل چھوڑ یاد انگریزی تیرے مبارک جی. تو کہا ٹھوکم ٹھاکی جو کرو گے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے. تو سعودیہ نے شاہ فہد نے کہا کہ یہ جو پلانٹ چلے گا تو ہر وقت شور ہوگا تو حضور کو. اور آپ یقین جانیے ایک دن میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا تو رات دیر گئے تو چونکہ لوگ عشاء کے بعد دھکم دھکی مستم مستی جلدی سلام پڑھو بھاگو گھر. تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے دھکم دھکی کرنے کی جب سب چلے جائیں گے جب مسجد بند ہونے کا وقت ہوگا تو میں پڑھوں گا. میں بیٹھا ہوا تھا تو آ گیا وہ جو خدام رسول ہیں وہ ایک خاندان ہی ہے جن کے ذمہ حضور کے رات کی خدمت مسپرد ہے. وہی مسجد ربی میں رہتے ہیں دوسرے کوئی نہیں رکھ سکتے. تو آ کے مجھے کیا کہتا ہے شیخ تم آرام کرو گے تو نبی کو بھی تو تھوڑا آرام کرنے دو. یہی جملہ کہا کہ اب جاؤ مسجد بند ہوگی حضور کو بھی تھوڑا آرام کرنے دو. دیکھ لو حضور کو بھی تھوڑا آرام کرنے دو. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے زمانے میں مسجد لاک کر دی گئی. 3 دن مسجد میں اذان 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. تاریخ پڑھو اس کو لگا لگتا ہے تاریخ معلوم ہے. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ روضہ رسول سے ہر اذان نماز کے وقت اذان کی آواز آتی تھی. کہاں سے خلیل بھائی؟ اور میں اذان سن کے روزے سے تب نماز پڑھا کرتا تھا. معلوم ہوا میرے آقا کے یہاں آج اذان بھی ہوتی ہے.
جہاں آرام کر رہے ہیں وہاں اذان بھی ہوتی ہے. اس لیے بابا وہ زمین بہت مقدس سرزمین ہے. اس کائنات عالم میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہی میرا لاڈلا. چلو بھائی بات انگیز آگے نہ کرو، بہت خطرناک موضوع. سنیے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین باوجود کہ ہر وقت ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہتے تھے، اور ایسی حالت میں احترام و تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد، یہ جو آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سنیے، حضرت ابو بکر صدیق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات آہستہ کان میں کہا کرتا ہے. یہی حال فاروق اعظم کا تھا. زور سے بھی نبی پاک کے پاس بھئی اللہ ہی نے کہا نا لا ترفعوا اصواتکم فوق ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. یہ قرآن ہی کیا ہے، سورہ گزر چکی ہمارے درس میں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام باہر سے آواز دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا بے ادبی سمجھتے تھے. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہا ہے کہ جب نبی اپنے گھر چلے جائیں تو نبی کو آواز دے کر کے مت پکارو حتی تخرج الیہم، حتی وہ خود ہی نکل کے تمہارے پاس آ جائے تو ٹھیک، تم کس کھیت کی مولی کے نبی کو آواز دے کے بلاؤ. حتی تخرج الیہم، وہ خود ہی نکل کے آئیں تو اپنی بات کہہ دینا، لیکن جب نبی گھر میں چلے جائیں تو دستک دے کے بلانا، یہ ان کی عظمت کے خلاف ہے. ان کی سنو تو کیا کرتے، دروازہ پر دستک بھی سفید ناخن سے دیتے تھے. یہ دیکھیے سمجھ گئے، ٹک 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 یہ ہوا یہ آواز، تاکہ اگر آپ ہوش میں ہیں تو سمجھ جائیں گے. اگر وحی کی کیفیت ہے، آرام فرما رہے ہیں تو کسی امت کو جگانے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ زیادہ کھڑ کا اور شور نہ ہو. معارف القرآن مفتی اعظم حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں، سنیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا. فاتح مصر کیا بولتے، حضور سے زیادہ کوئی مجھے محبوب، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا. کہتے ہیں پوری زندگی نظر بھر کے نبی اکرم کو نہیں دیکھ سکتا تھا میں، حالانکہ مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی پیارا. اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک یعنی آپ کا چہرہ کیسا، داڑھی کیسی، آنکھ کیسی، یہ پوچھ لیتا تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں نے کبھی آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں. عظمت کی بنیاد پر حضور کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں. ترمذی میں حضرت انس نے نقل کیا ہے کہ مجلس صحابہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو سب نیچی نظریں کر کے بیٹھتے تھے، سب کی نگاہ نیچی. صرف حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر تبسم فرماتے. کہتے ہیں دیکھنے کی تاب دو ہی میں تھی، ابو بکر میں یا ایک دن میں نے بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب ہی لکھی ہے. وہ کتاب میں جستجو میں ہوں لیکن مجھے ملی نہیں اب تک، کیونکہ دوسرے لوگ نہیں جستجو کر کے لا سکتے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی ابو بکر و عمر کے سوا نبی اکرم کی آنکھ میں آنکھ ملا دیا مرنے سے پہلے اندھا ہو گیا. اس لیے صحابہ دیکھیے سب نیچے دیکھ رہے ہیں حضور صحابہ کو جی دیکھ رہے ہیں. صحابہ اگر نظر اٹھاتے دیکھتے حضور دیکھ رہے ہیں تو نگاہ نیچے، ہاں حضور نیچی نگاہ کیے ہوئے ہیں تو پھر صحابہ آپ کو دیکھ لیتے. آنکھ میں آنکھ ملانے کی تاب نہیں تھی کسی کو. ہائے صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ ابن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا. اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا کہ ہر صحابی جیسے حضور تھوک پھینکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو
تو صحابی ہاتھ میں لے کے حضور کا تھوک، حضور کلی پھینکتے ہیں تو صحابہ ہاتھ میں لے کے لے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، سب جسم پہ لگا لیتے۔ یہ دیکھا، دیکھ کر واپسی میں یہ رپورٹ دی کہ میں نے کسرا و قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں اور نجاشی بادشاہ نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ کہا اتنا ہی فدائی کہیں نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں ہرگز کامیاب جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات میں بیماری کے دنوں میں، جن دنوں آپ بیمار تھے، لکڑی کے برتن میں آپ نے رات کو اپنی حاجت پوری کی، یعنی استنجا کیا، پیشاب فرمایا، صبح کو ام ایمن کو دیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ام ایمن بڑی مبارک خاتون، حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو یہی دایا بن کے گئی، اور جب حضرت فاطمہ ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے غسل دیا جی ام ایمن۔ تو حضور نے کہا کہ یہ لے جاؤ ایسی جگہ دفن کر دینا، دفن کرنا بیٹا مٹی میں ڈال دینا کہ جہاں میری امت کی کسی شخص کی نگاہ بھی نہ پڑے اور میری امت کا پاؤں بھی نہ پڑے۔ لے، کس نے کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کو کہا؟ ام ایمن نے سوچا کہاں جا کے پھینکوں، جہاں پھینکوں گی کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی لے گا، یا کم سے کم پاؤں تو پڑ ہی جائے گا۔ انہوں نے اٹھایا اور پورا ہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، پیا انہوں نے، طبیعت آپ کی خراب ہو گئی۔ دوستو محبت تو نہیں نا ہم لوگوں کو، ہم لوگ فرادی ہیں، ہم لوگ جھنڈا والے ہیں نا، جھنڈا کی محبت ہے۔ اب یہ بتاؤ، جب آئیں تو ان کے چہرے پہ دیکھا کہ رنگ بدلا ہوا ہے، ایمان بن گیا۔ نبی کے جسم کی نکلی ہوئی چیز ایک امتی کے جسم میں داخل ہو گیا تو پورا حلیہ بشرا گر گیا، بدل گیا، نورانی بن گیا۔ پوچھا ام ایمن کیا کیا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایسی جگہ چھپایا ہے کہ قیامت تک کسی کی نہ نگاہ دیکھے گی اور نہ کسی کا پاؤں پڑے گا۔ ہے آپ لوگوں میں سے کوئی شخص یہ کام کر سکتا تھا؟ آپ لوگ بولتے پتہ نہیں یار اس میں انسپیکشن ہے۔ ہاں سچی بول رہا ہوں نا، ہم لوگ بولتے اس میں کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے نا آپ لوگوں کو کفر کا انسپیکشن لگا ہوا ہے جی، بدعمالی کا انسپیکشن اسی لیے نہ لگا ہوا ہے جی۔ بولتے کیا لگ جائے گا؟ ہاں جی جی جی۔ اب یہ بتاؤ ام ایمن کیسی ہیں؟ حضور نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ تو رنگ ہی بدل گیا ہے اس کا۔ پوچھا کیا کیا؟ کہا وہی ایسی جگہ میں نے چھپا دیا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو پی گئی، میں تو دیکھیے کتاب کا حوالہ بتاتا ہوں، آپ میں بہت سارے لوگ شک میں مبتلا ہوئیے گا۔ سیرت ابن ہشام پاکستان میں شائع ہوئی ہے، اردو عربی بھی ہے میرے پاس، آپ اردو میں پڑھیے گا یہ واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بشارت دی، کہا سنو قیامت تک تیری نسل کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، قیامت تک تیری نسل کے جی نہ تیری قیامت تک تیری نسل کے کسی کے گردے میں پتھر ہوگا، نہ کڈنی فیل کرے گی جی، نہ پتا خراب ہوگا، لو نہ آنکھ میں کینسر ہوں گے، اور کتنی بیماریاں، پیٹ کی ساری بیماری تو پیٹ ہی سے ہوتی ہے۔ کہا تم کو پیٹ کی بیماری تمہارے خاندان میں نہیں ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ تم کو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی۔ دوزخ کی آگ، کتنے فدائی لوگ تھے، کتنے جی جی۔ اور جنگ احد میں ابن قمیہ مردود ملعون نے جب نبی اکرم کو پتھر مارا تھا اور آپ کھوٹ پہنے ہوئے تھے لوہے کی،
وہ چبھ گئی آپ کے رخسار مبارک میں، اور دندان مبارک جس کی بنیاد پر ویسی نے کرنی نے سب اپنے دانت نکلوا دیے تھے. ٹھیک ہے، یا ہم پورا کا واقعہ نہیں سنا رہے، ہم تو یہ سنا رہے ہیں آپ کو. تو کھوہ جو چبھ گئی رخسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو نکل نہیں رہی تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پکڑ کر کے زور سے، کیونکہ رخسار میں بھی چبھی اور جوارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھس گئی لوہے کی کھوج. آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پکڑ کے زور سے کھینچ لیا، اس کو دانت سے پکڑ کے کھینچا تو ظاہر بات خون بھی نکلے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی تو خون چوستے تھے اور پی جاتے تھے، خون چوستے تھے اور پی جاتے تھے، کیونکہ لوہا کا جس خون پہ اثر ہوگا وہ تکلیف دے گا. جی تو حضور نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر سے کہ تو خون کیوں نے کیا کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ تو پی ہی گیا میں، اس سے اچھا کیا ملتا. حضور نے فرمایا سنو، نبی کا خون تمہارے جسم میں چلا گیا ہے، تم پر بڑی بلائیں آئیں گی، بڑی آزمائے جاؤ گے. چنانچہ آزمائے نہیں گئے. لے آپ لوگوں کو تاریخ ہی نہیں پتا. ارے بھائی حجاج نے جب بیت اللہ پر منجنیق سے آگ کی بارش کی تھی تو عبداللہ ابن زبیر کو سولی پہ لٹکا دیا. سولی پہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا تیرے جسم میں نبی کا ایک ٹکڑا پہنچ گیا ہے تو بڑا آزمائش میں مبتلا ہوگا. جی لیکن ان کو بھی حضور نے فرمایا تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ روایت بھی ہشام دیکھے گا، سیرت ابن ہشام سیرت کی کتاب ہے، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ پاکستان میں بھی ہوا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ میں صحیح نبی پاک کی محبت. ارے بھائی ہم لوگ تو ایسے ہی یار انگلی کٹا کے، انگلی بھی نہیں کٹاتے یار، ہم صرف جھنڈا لہرا کر کے سنی ٹناٹن ٹی ٹی ایس وہ بھی نہیں بولتے بیٹا نا، کیا ہے جھنڈا لہراتے اور ٹی ٹی ایس بنتے، اور لاہور میں بھی کراچی میں بھی. جی عید کبیر لو، اور فجر کی نماز میں جتنے جھنڈے والے ہیں سب سو رہے. سچی بول رہا ہوں، جتنا جھنڈا والا سب ہے نا وہ سب سویا ہوا ہوگا فجر میں. سچی ہے جھوٹ ہے بیٹا؟ ہاں صحیح. میں جو بڈھا ہو گیا یار، ایسی بڈھا ہو گیا یار، دانت بھی ٹوٹ گئے میرے. میں جو دیکھا، اور استغفر اللہ استغفر اللہ، جس کی آواز کڑک ہوتی ہے نو صلات، یہ بوتل پی کے آتا ہے شراب. میں تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں، جس کی آواز کڑک ہوگی نا یہ نعرہ لگانے کے لیے جی شراب پی کے آتا ہے، شراب پی کے لیے آتا ہے، گلے میں چونا لگاتا ہے. میں تو خود اپنے آنکھ سے دیکھا بومبے میں. اور لے بولے نہیں یا رسول اللہ، یہ بھی بے ادبی. نعرہ رسالت کیا ہے؟ حضور نے نعرہ لگایا. نعرہ رسالت کا مطلب ہوا کہ رسول کا نعرہ. رسول کا نعرہ کیا تھا حج میں؟ اللہ اکبر. یہ ہے نعرہ رسالت. دیکھ لو جنگ احد کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اس میں نعرہ لگایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اعلی و اجل. کیوں؟ ابو سفیان نے کیا کہا تھا بیٹا؟ اولو حبل. کیا کہا تھا؟ ہے تاریخ یا ابو داؤد کی حدیث ہے بھائی. تم لوگ کیا سمجھتے ہو مولوی صاحب کہانی سنا رہے؟ نہیں، حدیث پڑھو نا، حدیث ناول مت پڑھو یار. ابو سفیان نے ہوئی کیونکہ پاسا پلٹ گیا تھا جی، مسلمان تتر بتر ہو گئے. تو ابو سفیان نے کہا ہوئی محمد ہے. حضور نے کہا جواب مت دو، جواب مت دو. 3 دفعہ پولا ہے کہ کوئی جواب نہیں ملا. کہا ختم ہو گیا معاملہ. پھر کہا ابو بکر ہے. حضور نے کہا ابھی بھی جواب مت دو، معاملہ ختم. پھر کہا عمر. حضور نے کہا جواب مت دو. جب سب کا نام لے لیا ابو سفیان نے کہا سبھی صفایا ہوئے، جواب نہیں نہ ملا تو بڑا خوش ہو گیا. جیسے میڈک خوش ہوتا ہے نا، ایک تھپڑ مارو تو اس کو. گاؤں والے سب کو پتا ہے پھولنے لگتا ہے میڈک. اور برسات کے دن میں بیٹا ایک میڈک ہوتا ہے پگل. ہم میڈک بولتے، پنجابی میں پگل بولتے ہے نا جی، یا ڈڈو بولتے. آیا ساون سارن بولے اور بولے ڈڈو. نام نہ لے گا، جان نہ دے گا، لے کیا جائے گا کدو. یہ پنجابی کا شعر.
لے مجھے ابھی یاد آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے کیوں یاد آ گیا. سن تو اس نے بڑا پھول گیا ابو سفیان. اس نے کہا اپنے ساتھی کو کہو کیا اولو حبل، دونوں ایک مرد ایک زانی اور ایک زانیہ. اولو جو تھک جاتا ہوں یار، اولو حبل یہ دو بت ہیں، یہ دونوں عاشق و معشوق رہنے والے یمن کے تھے. پہلے سنا چکا، دیکھو دانش کو یاد ہے، دونوں یمن کے تھے. ان کو کہیں زنا کرنے کے لیے برائی کرنے کے لیے چانس نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے سوچا یار اس زمانے میں کہ چلتے ہیں مکہ، کیونکہ ابو بھی پرمیشن دے دیں گے عمرہ کے نام پر، اور مائی سویٹی بھی پرمیشن لے لے گی ممی سے، ممی میں عمرہ کرنے جا رہے ہوں. تو ابو بھی کہیں ہاں بھائی بیٹی عمرہ کرنے شاید نیک بن کے آئے گی. ہاں اب آج کل لوگ ٹھگی مارتے نا بیٹا بیٹی سب. ابو کو دونوں چلے گئے. یہ کم وقت دونوں نے جا کے بیت اللہ میں زنا کیا. اول اور سن لو اول و حبل نے لو جب مجسمے بن گئے، صبح میں لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ یہ اسی حال میں دونوں پتھر بن گئے. اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. اٹھا کر کے حرم سے باہر انہوں نے راستے میں رکھ دیا اول و حبل کو، مشرکین کے بت کو، ان کو عبرت کے لیے کہ ان لوگوں نے بیت اللہ میں گناہ کا کام کیا. اول و حبل نے 1 2 3 4 5 6 نسل گزر گئی تو لوگوں نے کہا ہو یہ تو کوئی ہمارا بڑا خدا. وہ اٹھا کر کے اس کو لے جا کے پھر بیت اللہ میں رکھ دیا. اسی کی مشرکین پوجا کرتے تھے اول و حبل. تو ابو سفیان نے کہا اول و حبل. حضور نے فرمایا غیرت جاگ گئی. کہا جب بولنے کا ٹائم تھا تو نہیں بول رہے ہو، جب نہیں بولنا تھا تو بول رہے تھے. کہا اب بولو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے اول و حبل کے مقابلے میں. ہاں رسول اکرم نے کہا. تو بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا. مرنے سے پہلے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر لے آؤ. یہ بھٹکے نہیں ہیں. دین وہی ہے جو محمد نے دیا ہے. دین وہ نہیں ہے جس کو ہم نے بنایا، وہ پھر ہمارا دین ہوگا. جیسے اکبر کا دین تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی توفیق فرما. اے اللہ ہمارے رسول کی سچی محبت نصیب کر. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دی. اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے پہلے بھی نبی پاک کو دیکھا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ایک بار پھر دکھلائیے اور بار بار ہمیں نبی پاک کی زیارت کرائیے. اے اللہ جب کبھی بھی زیارت ہوتی ہے تو دل خوب خوش ہو جاتا ہے. اے اللہ زمانے تک عبادتوں کا رنگ بدل جاتا. اے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.